بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8ویں کلاس کا اردو کہانی نمبر 4 شاعروں کے لطیفے مصنف مولانا محمد حسین آزاد اس کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ کے سمر پیک میں سے ہے۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے شاگرد مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام با ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالیاں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی داد کی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی عمر 12-13 برس کی عمر تھی۔ اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمیے کلام پر سودا بھی چونک پڑے، پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا: حضرت یہ صاحب زادہ ہے۔ سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھایا اور کہا: میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت۔ انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا: خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ ہی دی: اس زلف پہ پھپتی شب تحجور کی سوجی۔ سید انشا نے فوراً کہا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لاٹھی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تہظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گرو عام نہیں، شمار دانا تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا: خیر بشد کہاں؟ انہوں نے کہا: کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے: اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا: جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟
جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کہ صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توفق عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا غالب کی کتاب برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ آب حیات۔ اب اس کہانی کے ہم مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ لکھنؤ ہندوستانی صوبہ اتر پردیش کا صدر مقام۔ تکرار، بحث، طول، لمبائی، مرید، شگرد، کمال، ماہر، غم کی شاعری، خوشی کے جذبات پر مبنی شاعری، ٹک، ذرا، بھالیں، سرہانے، شور قیامت، بہت زیادہ شور، خدام، خدمتگار، آنکھ لگ گئی، سو جانا، طرفدار، حمایتی، ماجرا، واقعہ، داد خواہی، فریاد، دادا، دائیا، آیا، مشاعرہ، شاعروں کا جمع ہو کر شعر خوانی کرنا، پھپھولے چھالے، داغ، زخم، چراغ دیا، گرم کلامی، خوبصورت شاعری۔ چونک پڑے، حیران ہوئے، صاحبزادہ، بیٹا، قدرت، اللہ کی طاقت، انشاء اللہ خان، لکھنؤ کے اردو کے مشہور شاعر، ملاقات، ملنا، خوب، اچھا، اسرار، ضد، پھبتی شال، شب تجور، اندھیری راہ، زلف، لٹ گیسو، سوجی، دکھائی دینا، ٹٹولتے، ڈھونڈتے، جلسہ، محفل، تہذیب، رسمی، رسمی، عزت افضل، اشتیاق، شوق، گروہ، عام، عام طبقہ، شمار، اعداد، امام، رہبر، اہل جلسہ، محفل میں شامل لوگ، آزاد مزاجی، بے پرواہی، دو گھڑی، تھوڑی دیر، غنیمت، مفت ملی ہوئی شے، رخصت، اجازت لینے آیا، خیر بشد کہاں، خیر ہے، کہاں جا رہے، بنارس، ہندوستان کا ایک شہر، سلام کہہ دینا، سلامتی کی دعا دینا، جدا، الگ، موقف، ختم، خاطر جمی، تسلی سے، معمولی، عام، ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، مرشد زادے، بزرگ کا بیٹا، مرشد زادی، بزرگ کی بیٹی، بیگمات، شاہی عورتیں، عرض، التجا، حکیم احسن اللہ خان، دلی کے ایک شاہی طبیب، توقف، بغیر رکے، حیات، زندگی، قضا، موت، شخصوں، لوگوں، لات، ٹانگ، آب حیات، زندگی عطا کرنے والا پانی۔ آپ نے شاعروں کے لطیفے کہانی پڑھی ہے، اس کے اب مشکل الفاظ آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ کہانی کو آپ نے پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی ہوم ورک میں لکھنے ہیں اور ساتھ زبانی یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کا سمر پیک میں سے سوال تھا۔ شکریہ۔